اور اللہ تعالیٰ دیاں بے شمار ان گنت رحمتاں اور رضوان نازل ہوئے انہاں نفوس قدسیہ تے انہاں پاک باز لوگاں تے جنہ اللہ تعالیٰ دی دھرتی تے آسمان دی نیلگوں چھت دے نیچے سب تو پہلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ساتھ دیتا ہے اسر و یسر دے اندر آپ دے نال کھڑے رہے نے اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی اور خوشنودی دے سرٹیفکیٹ دنیا تے عطا فرما دیتے اور موجودہ دین اسلام جس شکل اندر ساڈے کول موجود ہے یہ ساڈے تک پہنچن دا بنیادی اور سب تو بڑا ذریعہ اور سبب وہی جماعت ہے جنہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اولئک حزب اللہ۔ اللہ رب العزت سانو سب نو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا عقیدہ انہاں دے افکار اور نظریات نو اپنان دی توفیق عطا فرمائے۔ آج ساڈا عالمی آئے وے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دا نام لین والا گروہ انہاں دی تعلیمات تو نا آشنا ہے۔ اسی طرح ہی اہل بیت اطہار آل رسول علیہ السلام دا نام جپن والا گروہ سرے تو انہاں دے عقائد نظریات اور افکار تو واقف ہی نہیں۔ صحابہ دا بڑا بلند مقام ہے، اہل بیت اطہار دا مقام بڑا بلند ہے، اسی انہاں دی بلندی دا انہاں دے اعلیٰ مقام دا تذکرہ کردے رہیے۔ اللہ تعالیٰ سانو اجر و ثواب تے ضرور دیں گے، مگر ساری ذاتی زندگی اور معاشرتی زندگی دے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی۔ ضرورت اس بات دی ہے کہ جڑے اعمال، جڑے افکار، جڑے نظریات اور جڑے عقائد تے انہاں عمل کیتا ہے اور اللہ نے اتنا بلند مقام عطا فرمایا ہے، اسی انہاں جیسے اعمال کرن دی کوشش کریے۔ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمانوں درمیانی امت، اعتدال پسند امت قرار دیتا ہے۔ فرمایا ہے امت وسط ہے اور ساڈا دین اعتدال دا دین ہے۔ اپنی منمانی اور مرضی نال یہ اندر نہ اضافہ کیتا جا سکتا ہے، نہ کسی چیز نو کم کیتا جا سکتا ہے۔ اور فی زمانہ اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت دا دم بھرن والے لوگ اور اسی طرح آل مصطفیٰ اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ اجمعین انہاں دا تذکرہ کرنے والے لوگ دو انتہاواں تے پہنچ چکے ہیں۔ ایک ہے انتہا صحابہ دی محبت دے اندر غلب کرنا اور اہل بیت اطہار دی شان دے اندر کمی کرنا۔
اس گروہ نو ناسبی کیا جاتا ہے، جنہ دے دل اندر اہل بیت دی نفرت کٹ کٹ کے بھری ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور ایک گمراہ لوگ نے نواسب دا اہل سنہ والجماعت نال کوئی تعلق نہیں۔ اور دوسرا گروہ ہے روافض دا، رافضی لوگ، حد تو گزرے ہوئے، بظاہر اہل بیت دا ذکر کرنے والے، اہل بیت نال محبت کرنے والے، مگر صحابہ نال عداوت، دشمنی، بغض اور عناد ایتھوں تک ودے ہے کہ انہاں ذوات قدسیہ تے تنقید کرنا، بحث کرنا، سب و شتم کرنا، اور استغفر اللہ معاذ اللہ انہاں نو گالیاں دینا اپنا دین سمجھ دینے، استغفر اللہ۔ یہ لوگ روافض نے، اور روافض دا اہل سنہ والجماعت نال کوئی تعلق نہیں۔ ناسبی بھی گمراہ نے، رافضی بھی گمراہ نے۔ ہدایت تے کون نے؟ صراط مستقیم تے کون نے؟ امت وسط کون ہے؟ اعتدال پسند کون نے؟ سرور کائنات علیہ السلام دے لیاندے ہوئے دین تے فی زمانہ کون نے؟ حضرات وہ لوگ جنہ دے سینے دے اندر تمام صحابہ دی محبت ہے، اور جنہ دے دل دے اندر تمام اہل بیت دا احترام ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ دا اسی جتنا بھی شکر ادا کریے وہ تھوڑا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، ایسے نظریے ایسے فکر تے سانو موت عطا فرمانا، ساڈے سینے دے اندر سرور کائنات دے کسے ادنا تو ادنا صحابی دے بارے بھی کوئی بغض نہیں، کوئی عناد نہیں۔ اور اسی طرح آپ دے اہل بیت، آپ دی آل، آپ دی اولاد، آپ دی عطرت، انہاں وچوں کسے ایک فرد دے بارے بھی ساڈے سینے دے اندر الحمدللہ نفرت دا ایک ذرہ بھی موجود نہیں۔ الحمدللہ وہ بندہ اعتدال پسند ہے، وہ گروہ صراط مستقیم تے وے، وہ اللہ رب العزت دی جنت دا وارث ہے، جڑا حضور دے اصحاب نال بھی محبت کردا ہے تے حضور دی آل نال بھی محبت کردا ہے۔ آل اہل بیت عطرت کون نے؟ آپ دے گھر والے۔ تے صحابہ کون نے؟ آپ دے دروازے تے کھڑے ہو کے آپ دی چوکی داری کرنے والے۔ سانو گھر والیاں نال بھی محبت ہے تے آپ دی دہلیز تے کھڑے ہو کے پہرا دین والے در والیاں نال بھی محبت۔ اسی آپ دے گھرانے دے بھی خادم، اور الحمدللہ اسی آپ دے یارانے دے بھی خادم ہیں انشاءاللہ۔ یہ بڑی بنیادی گل ہے، انہوں سمجھن دی کوشش کریے، اپنے سینے اندر دل دے اندر بٹھائیے، اگلیاں نسلاں اندر منتقل کریے۔ ہر وہ شخص جدے سینے دے اندر اہل بیت دا بغض ہے، وہ گمراہ ہے، او دا اسلام نال کوئی تعلق نہیں، اور ہر وہ فرد و بشر جدے سینے دے اندر صحابہ دی دشمنی ہے، او دا اسلام نال کوئی تعلق نہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اے دنیا کے حکمرانوں سنو، اے زمین کے اطراف کے حاکموں دیکھو، تم جو بہتوں پر حکمرانی کرتے اور رعایا کی کثرت پر فخر کرتے ہو، کان دھرو، حکمت، فہم و فراست اور کمال قدرت سب اسی کی ہے۔ یہ چاند، ستارے، سورج، کرنیں، دن رات سب اپنی کمالیت کے جوہر جو دکھاتے ہیں، یہ سب میرے رب کی مہربانیاں ہیں۔ رب ذوالجلال کی قدرت کے جب چشمے پھوٹتے ہیں
تو پھول کلیاں باغیچے گلشن ہریالی پودے یہ دھرتی کے سب نظارے، یہ دریا و سمندر، یہ ندیاں اور نیلے پانی کی آب اشارے، یہ نظام ہستی کو چلانے والے، میری سب دعائیں التجائیں مسکراہٹیں محبتیں سب رنگ لائیں، اور پھر چہروں پر خوشیوں کے گیتوں کی ہو مہکار، تو ہر دل سے نکلے میرے رب کی ہیں مہربانیاں۔ ہم نے کی دعا اسی نے سنی التجا، یہ سب اسی کی حشمت کا کمال ہے، جو پتھر میں بسنے والے کیڑے کو کرتا ہے روزی عطا۔ ہم سبوں کا پالنہار جس نے پرندوں کو گنگنانے کی قوت بخشی اور لبوں پر آنے والی صدائیں، یہ سب ہیں میرے رب کی مہربانیاں۔